ماضی قریب کا اگر آپ مطالعہ کریں، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے کہ ان بچوں سے مجھے کیا کہنا ہے، یاد آیا مجھ کو، آپ بچوں نے نام سنا ہوگا تفہیم التجوید قرات، ایک کتاب ہے، اسی طرح تفہیم الوقوف، یہ دو کتابیں حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ یہ دو کتابیں، غریب گھرانے کا فرد، لیکن اتنی محنت اور اتنی جفاکشی سے حضرت قاری کریم بخش، رحیم بخش نہیں، حضرت قاری کریم بخش رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جا کر انہوں نے قرات کی تکمیل فرمائی۔ اپنے استاذ کے کہے پر جو بات آپ کو سنانے جا رہے ہیں، حضرت قاری کریم بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد پر، ان کے فرمان پر قرات عشرہ کا امتحان دینے کے لیے لاہور سے تھانہ بھون حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچے۔ یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ ہمارے اکابر ہیں کہ اتنے بڑے بڑے قراء سند یافتہ، لیکن وہ اپنے اساتذہ کی سند پر حضرت کے دستخط کے لیے، حضرت کو امتحان دینے کے لیے اتنے سینکڑوں میلوں کا سفر کر رہے ہیں۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی قرات میں کیا شان ہوگی، انداز لگائی۔ ہم حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا روزانہ نام لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان اشخاص کے حصے میں کیا کیا کمالات کر رکھے تھے۔ بیٹھے بیٹھے ہم یہ بھی امرتسری رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت یہاں پہنچے، سننے والی بات ہے۔ وہ چونکہ بالکل سادہ انداز میں گئے تھے، غریب گھرانے کے تھے، حضرت یہاں پہنچے، درخواست کی ظہر کا وقت تھا، کہ حضرت عشرہ کبیر کا امتحان دینے حاضر ہے۔ اچھا کہ تو لگتا تو ایسا نہیں، کہا بھائی کل آ جانا، ٹھیک۔ دوسرے روز جس وقت بلایا، یہ خدمت میں پہنچ گئے۔ حضرت نے پھر کہا کہ اچھا کل آ جانا۔ حضرت یہاں تو امتحان ہوتا تھا۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا، روزانہ واپس کرتے تھے۔ لکھا ہے کہ حضرت یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو ٹالتے رہیں تو شاید چھٹکارا ہو جائے گا، یہ چلے جائیں، لیکن باہر تو طلب صادق رکھتے تھے، تو آئی تھی، اس لیے وہ ٹلے نہیں، وہ اڑے رہے، پڑے رہے حضرت کے در پر۔ تو حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اچھا آج ظہر کی نماز کے بعد ہمارے ساتھ چلیے۔ حضرت کمرے میں لے جاتے اور بٹھایا، کہا اچھا امتحان شروع کیا۔ روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ کو سنا، روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق سوالات کیے، اس کے بعد دیگر روایتوں میں امتحان شروع ہوا، عصر کا وقت ہو گیا، حضرت ساتھ لے گئے، اور حضرت نے جب دیکھا کہ یہ سادہ سا جوان ہے، لیکن قرات کا کیا کمال رکھتا ہے، یہ اس کے پڑھنے میں جو جاذبیت، اس کے اداؤں میں جو کمال، اور اس کو جو کچھ پوچھا گیا اس نے کس سلیقے سے سب کے جوابات دیے، حضرت بہت متاثر ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اصل بات پھر کچھ لوگوں کو بلائے، آ جائیں۔ اصل میں پہنچے، نہیں عصر کی نماز ہو رہی تھی، نماز کے بعد حضرت نے، سارے لوگ مقتدی سے بیٹھے تھے، حضرت کھڑے ہوئے اور دیکھا، سارے لوگ دیکھے کہ حضرت کسی کی تلاش میں ہے۔ کہا بھائی وہ جو جوان آئے تھے امتحان دینے، وہ کہاں ہے؟ کہا چلو، حضرت کمرے لے گئے، لوگ اور پہنچے، انہوں نے تلاوت شروع کی۔ اس تلاوت سے متاثر ہو کر حضرت نے فرمایا کہ انشاءاللہ کل صبح تمہاری سند پہ دستخط ہو جائے گا، اور تمہارے لیے رات کا قیام، کھانے کا انتظام سب کچھ ہو چکا ہے۔ اپنے خادم سے کہا کہ ہمارے مہمان ہیں، کل تک جن کو ٹالتے رہے، فرمایا یہ ہمارے مہمان ہیں۔ رات میں کھانے کا وقت ہوا، حضرت یہاں پہنچے، دسترخوان لگا ہوا تھا،
حضرت نے سارے لوگوں کے سامنے کہا اچھا بھائی کیسا تشریف لائے، کل تک وہ جوان تھے، سند مل گئی، ایسا تشریف لائے، بٹھایا، بہت محبت سے کھلایا، پھر اس خادم سے کہا کہ لے جائیے کمرے میں ان کو آرام کروائیے، فجر بعد پھر بلایا۔ ان کے جانے سے پہلے کئی قرآن سنانے کے لیے حضرت کے یہاں موجود تھے، جیسے ہی یہ پہنچے سننے والی بات ہے، حضرت کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے، کھڑے ہو گئے، اور حضرت جب کھڑے ہو گئے تو جتنے قرآن تھے وہ بھی سب کھڑے ہو گئے۔ یہ جوان یہ سوچتا تھا کہ میں اتنے غریب گھرانے کا حضرت میرے ساتھ اتنی محبت فرما رہے ہیں، محبت ان کے جسم سے نہیں تھی، انہوں نے اپنے اساتذہ کی قدر پہچان کر اپنے آپ کو کھپا کر فن میں جو کمال حاصل کیا تھا یہ قدر اس کی تھی۔ چنانچہ سارے قرآن کے بعد دیگر تلاوت، پھر ان کی باری آئی، انہوں نے تلاوت شروع کی۔ حضرت نے فرمایا کہ سب بہت عمدہ پڑھ رہے تھے، لیکن انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ انہی کا حصہ، انہی سے ہو سکتا ہے، انہی کا حصہ ہے مانا یہ انہی سے ہو سکتا ہے، اتنا عمدہ یہی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر حضرت نے دستخط فرمایا کہ ان کو رخصت فرمایا اور یہ کہا کہ قاری اسماعیل صاحب ہم نے آپ کا ایک ہفتہ ضائع کیا ہے، یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، اولیاء کرام کا حال دیکھیے، کہا قاری اسماعیل صاحب ہم نے ایک ہفتے تک آپ کا وقت ضائع کیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں ایک ہفتہ مہمان بن کر رہیں۔ تو عرض کرنے لگے کہ حضرت ہماری تو سعادت ہے، لیکن بچوں کو اکیلا چھوڑ کے آیا ہوں، وہاں کوئی نہیں رہا ہے۔ حضرت نے اجازت مرحمت فرمائی، سند عنایت کی اور وہ اپنے استاذ کے یہاں قاری کریم بخش رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گئے۔ جب گئے اپنے استاذ کے سامنے یہ سند پیش کی تو استاذ کیا کہہ رہے ہیں سنیے، کہا اسماعیل اب تو فن میں تو ہم سے بھی آگے بڑھ گئے۔ استاذ کہہ رہے ہیں اپنے شاگرد کو سند دے رہے ہیں